ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں پوری امت مسلمہ طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو پوری آزادی، خود اعتمادی اور عافیت و اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے چین کی زندگی بسر کر رہا۔ خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان، جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اپنے ماضی کے کچھ سالوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلسل تنزل اور انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ تمام میدانوں میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، ہم مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ عام انسان کے لیے جینا دوبھر ہو رہا ہے۔ مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جو عام انسان کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب مہنگائی آئی اور کب چلی گئی۔ وہ تو اپنی تجارت، اپنے صنعت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مہنگائی آتی بھی ہے تو وہ اپنی مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھا کر وہ غریبی سے وصول کر لیتے ہیں۔ ان کا تو کوئی بال بیکا نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے، لیکن غریب آدمی پس رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک بحیثیت ایک ملک کے غریب ملک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے وسائل عطا فرمائے ہیں پاکستان کو جو بہت کم لوگوں کو، بہت کم ملکوں کو میسر ہوتے ہیں۔ سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، پہاڑ ہمارے پاس ہے، ہر قسم کی فصلیں یہاں پیدا ہوتی ہیں، زمین زرخیز ہے، ایسے ایسے پھل پیدا ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر شاذ و نادری کسی ملک میں ایسے پیدا ہوتے ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایک پھل کی کتنی کتنی قسمیں ہیں جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جب دوسرے کئی ملکوں میں جاتے ہیں، اور مجھے تو ساری دنیا میں جانے کا موقع ملا ہے، 6 کے 6 بر اعظموں میں، تو دیکھا کہ کوئی ملک اس بات پر نازاں ہے کہ بھئی ہمارا کیلا پیدا ہوتا ہے، وہ اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے کیلا پیدا ہوتا ہے، بہت خوش ہے اس پر، اور بس کیلا ہی پیدا ہوتا ہے اور کوئی پھل نظر نہیں آتا۔ کوئی اس پر خوش ہے کہ ہمارے یہاں سنترا پیدا ہوتا ہے، بس اسی پر خوش ہے کہ ہمارے یہاں سنترا ہوتا ہے، وہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کو کہتا ہے کہ جب ہمارے یہاں سیب ہوتا ہے اور اسی پر خوش ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ پاکستان میں سیب کی کتنے قسمیں ہیں، سیب ہی کے اتنی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عطا کی ہیں کہ دنیا میں کہیں اتنی قسمیں نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں جاؤ تو ایک ہی لفظ ملے گا، اورنج کا۔ وہ چاہے کھا لو، چاہے اس کا جوس بنا لو، چاہے اس سے کوئی اور شربت تیار کر لو، اورنج ہے۔ ہمارے ہاں اورنج کیا ہے؟ ہمارے ہاں موسمبی، کینو، مالٹا، فروٹر، اور ان میں سے ہر ایک کی بھی کئی انواع اقسام پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سیب، کوئٹہ کا سیب اور گولڈن سیب اور کھارا سیب اور سرخ سیب اور سفید سیب، اتنی قسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ اور خربوزہ، آپ دیکھو خربوزے کی کتنی اقسام ہیں جو ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی اتنی اقسام کہیں دنیا میں مشکل سے ملیں گی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تربوز اور آم، اب آم کا موسم آ رہا ہے تو آم کی
انواع و اقسام ساری دنیا کے اندر مشہور ہے پاکستان کا آم. پاکستان کا آم جو ہے وہ ساری دنیا چوم چاٹ کر لیتی ہے. آپ دیکھو چاول دنیا کا بہترین چاول پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. ساری دنیا اس کے اوپر جس کو مانتی ہے کہ باسمتی چاول اگر ان کو مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے, وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. معدنیات کے اندر ہمارے پہاڑوں کے اندر معدنیات کے ذخیرے بکھرے پڑے ہیں. اتنی معدنیات ہیں, ایک ایک معدنیات اگر دیکھا جائے ایسی ہے کہ ان کے اوپر پورا ملک چل سکتا ہے. کوئلہ, گھر کے اندر جو کوئلہ پیدا ہوتا ہے اس وہ کوئلہ اتنی مقدار ہے کہ ہمیں کسی سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنے سارے ملک کی بجلی نہ صرف خود فراہم کر سکتے ہیں, دوسروں کو برآمد کر سکتے ہیں. وسائل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. کے باوجود جو ہاتھ میں بھیک کا پیالہ لیے پھر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے, قرضہ دے دو, IMF کی شرائط, کڑی شرائط, بجلی مہنگی کرو گے تو ہم تمہیں قرضہ دیں گے, عوام کا گلا گھونٹو گے تو ہم تمہیں قرضہ دیں گے. یہ شرائط مان رہے ہیں. کون مان رہا ہے؟ وہ ملک جو وسائل سے مالا مال ہے. مصیبت جو آئی ہوئی ہے یہ غلامی جو ہم نے اپنے گردن میں اس کا توق ڈالا ہوا ہے, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, یہ کس وجہ سے؟ غور کرو تو بے شک حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, سارے کہتے ہی رہتے ہیں, لیکن صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک پورا آبے سے آبا, آبا کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. بتاؤ حکمران ہر ایک اپنی دائرے کے اندر رہ کر جتنا کرپشن کر سکتا ہے, جتنی پیسے بٹور سکتا ہے وہ بٹور رہا ہے. اگر ایک کلرک بیٹھا ہے یا ایک آفیسر بیٹھا ہے اور اس کے پاس عوام آ کر اپنے مسائل لے کر آتے ہیں کہ بھئی جائز مسئلہ قانون کے مطابق لے کر آتے ہیں, وہ نہیں کرتا. پیسے لاؤ, پیسے مانگو, اور جو پیسہ حکومت کے پاس جانا چاہیے تھا, چاہے وہ ٹیکس کا ہو چاہے کسی فیس کا ہو, جو نیچے جو سرکاری افسران ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو, ہم تمہارا کام بنا دیں. بڑے سے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں, ان سب میں ہم جیسے لوگ ہی مبتلا ہے. دفتر میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اگر فرض کرو کسی سے اب اس کا کام کرانے کے لیے 100 روپے کی رشوت لے رہا ہے, مثال کے 100 روپے بھی لے رہا ہے, وہ 100 روپے لے کر ملک کی جڑیں کھود رہا ہے. اور یہ سلسلہ ایک کلرک سے لے کر وزیر اعلیٰ تک پہنچتا ہے, خود سے اعلیٰ وزیر و وزراء کابینہ تک پہنچتا ہے. جو وسائل کے ذریعے جو آمدنی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی, جو غربا کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی, وہ اس رشوت کی وجہ سے, اس حرام خوری کی وجہ سے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی ہوئی ہے, اور غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. حال ہے جس کو قرآن کریم کی وہ آیت بتا رہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد پھیل گیا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی, بما کسبت ایدی الناس. یہ فساد خود سے نہیں آ گیا بلکہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا ہے. بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے. اس فساد کا علاج تو یہ ہے کہ مجلسیں گرم کرو, اس میں ان فساد کا تذکرہ کرو, لوگ جس طریقے سے بےایمانی کر رہے ہیں اس کے اوپر لعنت بھیجو, اور آپس میں بات چیت کر کے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے چلے جاؤ, ایسا کہ ہم آج کل کر رہے ہیں. لیکن کیا اس سے حل ہو جائے گا مسئلہ؟ اس سے حل نہیں ہو سکتا. ہر انسان جو جس جگہ پر موجود ہے اور اس کے سپرد کوئی کام ہے, اس کام میں وہ اخلاص اور محنت کا عزم کر لے, اور اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ ایک پیسہ حرام کا میری آمدنی کے اندر شامل نہیں ہوگا. یہ فساد اسی طرح رفع ہوتا ہے.
فساد کا عذاب ہے جس میں ہم گرفتار ہیں. مثال اس شخص کی ہے جس کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دولت کے ڈھیر لگنے کے باوجود ہاتھ میں بھیک کا پیالہ لے کر ان لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. دولت کے ڈھیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ اس نے طریقہ ہی ایسا اپنایا ہے کہ وہ ساری دولت جو ہے وہ بڑھ رہی، وہ چوروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، ڈاکوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. کوئی کا پیالہ لے کر دوسروں کے سامنے پھر ٹھیک ہے. اصل حکومت کا کام ہے کہ اس حالات کو درست کرے. جب حکومت سے بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ بات ان سے کہی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھو کہ جو شخص جہاں بیٹھا ہے اگر وہ اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے طرز عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق بنا لے، طے کر لے کہ میری آمدنی میں ایک پیسہ بھی رشوت کا نہیں ہوگا. آپ یقین رکھیے کہ ایک آدمی یہ بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، سارا آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، اگر تنہا رشوت چھوڑ دوں گا تو پورے ملک میں تو رشوت کا بازار گرم ہے، میں تنہا کیا کروں گا. لیکن اللہ کا کرم ہے، وہ کسی ایک انسان کی کوشش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی درست ہونے لگتے ہیں. کے لیے تھوڑی سی اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت ہوگی، مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوگی، محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو آدمی عادی ہے رشوت لینے کا، اس کی تنخواہ تو 1/4 اور 3/4 وہ رشوت سے کماتا ہے، تو اس 3/4 کو چھوڑنے کے لیے اس کو اپنے نفس پر جبر کرنا پڑے گا، نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑے گا. جب مجاہدہ اور جبر کرے گا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لوگ ہماری خاطر یہ محنت برداشت کرتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں راہ راست پر آنے کے لیے. لوگ ہماری خاطر یہ زبردستی کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. ان اللہ مع المحسنین، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان یعنی نیکی کا عمل کرتے. یہ نہ سوچے کہ میں تنہا ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ لے گا، ایک چنا بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک آدمی اگر یہ تہیا کر لے کہ میری آمدنی میں رشوت کا ایک پیسہ شامل نہیں ہوگا، اس ایک آدمی بھی انقلاب لا سکتا ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، دوسرے سے تیسرا جلتا ہے. اس طرح بالآخر اللہ تبارک و تعالی حالات کی اصلاح فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کم از کم یہ خود جس نے اپنے آپ کو اس حرام خوری سے بچا لیا، کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ، اگرچہ حرام خوری کا بازار گرم تھا چاروں طرف، لیکن میں نے اپنے حد تک کوشش کی، اپنے آپ کو بچایا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے. کم از کم اس کے پاس کچھ کہنے کو جواب مل جائے گا.